ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جو لائٹ سے بھی زیادہ سپیڈ میں فری فال کر چکا ہے، اور اس کی یہ فری فالنگ کسی بلڈنگ یا پہاڑ سے نہیں بلکہ اسپیس سے تھی، جو آج تک نہ کسی نے سنی نہ دیکھی۔ آخر اس نے اتنا خطرناک کام کیوں کیا اور اس کے پیچھے اس کا شوق تھا یا ضرورت؟ آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین، MDR وائس میں خوش آمدید۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، فیلکس بومگارڈنر جو ایک بہترین اسکائی ڈائیور رہ چکا ہے، وہ 1969 میں آسٹریا کے ایک چھوٹے سے شہر سالزبرگ میں پیدا ہوا۔ وہ اپنے بچپن ہی سے اونچائی کا دلدادہ تھا اور اونچی فضاؤں میں اڑنا، بلند علاقوں کو سر کرنا اس کا جنون تھا۔ اس خواب کو پورا کرنے کی خاطر اس کو دیگر کئی کام بھی کرنا پڑے۔ وہ ایک موٹر سائیکل ورک شاپ پر کام کرتا تھا، لیکن اس کا خیال ہر وقت اس بات کی طرف رہتا کہ وہ کب ہواؤں میں سپر ہیروز کی طرح اڑ سکے۔ 16 سال کی عمر میں فیلکس آسٹریاس ملٹری ڈیمونسٹریشن اینڈ ایگزیبیشن ٹیم کا حصہ بن گیا۔ یہاں سے اس کے خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1988 میں اس کے پچھلے سٹنٹس کی بنیاد پر ایک مشہور کمپنی نے اسے ایگزیبیشن میں اسکائی ڈائیور کے طور پر رکھ لیا۔ یہ کام ایکسائٹمنٹ سے بھرپور تھا، لیکن فیلکس کو اس کام نے جلد ہی تھکا دیا کیونکہ وہ اپنی مہارت کو مزید بڑھانا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے بیس جمپنگ کا آغاز کیا، جس میں ایک اونچی جگہ سے چھلانگ لگانا ہوتی ہے اور پھر پیراشوٹ کی مدد سے زمین پر اترا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ دنیا کے خطرناک ترین کھیلوں میں سے ایک ہے۔ 1999 میں فیلکس نے برازیل میں موجود کرسٹ دی ریڈیمر سے کود کر لوئر بیس جمپ میں اپنا پہلا ریکارڈ بنایا۔ اس کے بعد اس نے کئی جگہوں سے بیس جمپ کیے۔ وہ اس میں بالکل ایکسپرٹ ہو چکا تھا، اور ناظرین، اس کا پورٹ فولیو ایسے ان گنت ایکسپیریمنٹ سے بھر چکا تھا۔ دنیا کی بلند ترین عمارتوں سے کودنے پر فیلکس کے 2 ورلڈ ریکارڈ بن چکے تھے۔ ان میں سے ایک ریکارڈ 1999 کا ہے، جس میں وہ 1479 فیٹ کی بلندی رکھنے والے پیٹرونس ٹوین ٹاور سے کودا۔ دوسرا ریکارڈ اس نے 1669 فیٹ کی بلندی سے کود کر بنایا۔ یہ دونوں ریکارڈز تو بس آغاز ہی تھا۔ اس کے بعد فیلکس نے 14 ورلڈ ریکارڈز اپنے نام کیے۔ ان ریکارڈز کے بعد وہ فیئرلیس فیلکس کے نام سے جانا جانے لگا۔ اس کے کارناموں کی فہرست دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس کا حیرت انگیز کارنامہ ریڈ بل اسٹریٹرز پروجیکٹ تھا۔ 14 اکتوبر 2012 کو جب فیلکس 43 سال کا تھا، اس نے اپنی زندگی کا خواب پورا کیا۔ دراصل وہ بیس جمپنگ کے تمام تر ریکارڈز توڑنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے کینگر کے بنائے ہوئے ورلڈ ریکارڈز کو توڑنا چاہا، جو اب تک کا ہائیسٹ بیس جمپ سمجھا جاتا تھا۔ کینگر نے 1,02,800 فٹ کی بلندی پر موجود ہیلیم بیلون سے کود کر یہ ورلڈ ریکارڈ بنایا، جو آج تک کوئی نہ توڑ سکا تھا۔ لیکن اب فیلکس نے یہ کر دکھانے کی ٹھان لی تھی۔ 2005 میں ریڈ بل اور فیلکس کے درمیان اس پروجیکٹ کو لے کر بات چیت ہوتی رہی، کیونکہ اس پروجیکٹ کے لیے اچھا خاصا بجٹ درکار تھا، اور یہ بھی کہ فیلکس جو کرنے جا رہا تھا وہ جان لیوا بھی ہو سکتا تھا۔ سب سے پہلے ایک ایسا کیپسول بنانا تھا جس کے ذریعے فیلکس کو 1,28,000 فٹ کی بلندی پر لے جایا جا سکے، اور پھر اس کے لیے ایک ایسا پریشر سوٹ بھی تیار کیا جانا تھا جس کی بناوٹ بالکل ایسٹروناٹس کے ڈریس جیسی تھی۔ اس کے پریشر سوٹ اور کیپسول دونوں میں ہر قسم کی سہولیات موجود تھیں۔ اس کے ہیلمٹ پر ایک سن ویزر لگا ہوا تھا تاکہ سورج کی تیز روشنی میں بھی ہر چیز واضح طور پر دکھائی دے سکے۔ اس کو آکسیجن کی سپلائی مہیا کی گئی، کیونکہ اسپیس میں آکسیجن موجود نہیں ہوتی تاکہ سانس لیا جا سکے۔ چونکہ اس مشن کو ریکارڈ کیا جانا تھا، اس لیے اس کے سوٹ پر کئی چھوٹے چھوٹے کیمراز بھی لگائے گئے تھے۔ فیلکس کے اس مشن کو ناسا جیسی مشہور کمپنی بھی سپورٹ کر رہی تھی، کیونکہ اس کا یہ تجربہ ناسا کے فیوچر پروجیکٹس میں انتہائی کارآمد ثابت ہو سکتا تھا۔ فیلکس کو مشن پورا کرنے کے لیے قابل اعتماد ساتھی کی ضرورت تھی۔ اس نے اس کام کے لیے کینگر کو چنا، جس کا وہ ورلڈ ریکارڈ توڑنا چاہتا تھا۔ کینگر بھی ہائی بیس جمپ کر چکا تھا، اس لیے وہ وہی شخص تھا جو اسے بہترین طریقے سے گائیڈ کر سکتا تھا۔ ناظرین، ایک لمبے عرصے کی ٹریننگ کے بعد وہ دن آن پہنچا
جب فیلکس نے یہ کارنامہ سر انجام دینا تھا۔ ناظرین، 14 اکتوبر 2012 کو فیلکس کیپسول پر سوار ہوا اور ہائی ٹیک بیلون کے ذریعے اسے 1,28,100 فٹ کی بلندی پر لے جایا گیا۔ اب فیلکس کی زندگی کے سب سے بڑے دل دہلا دینے والے تجربے کا آغاز ہوا۔ وہ اپنے کیپسول سے باہر نکلا اور چھلانگ لگا دی۔ چند ہی سیکنڈ بعد فیلکس نے اپنا توازن کھونا شروع کر دیا اور وہ گول گول گھومنے لگا۔ گریوٹی پل کی وجہ سے اس کی رفتار روشنی کی رفتار سے کئی گنا زیادہ تیز تھی اور اس کا دل 170 بیٹس پر سیکنڈ کے حساب سے دھڑک رہا تھا۔ فیلکس کا کہنا تھا کہ اس وقت مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرا دل پھٹ جائے گا اور میں صحیح سلامت زمین پر نہیں پہنچ پاؤں گا۔ لیکن ناظرین، فیلکس اپنی زندگی میں بہت دفعہ ایسی جگہوں سے فری فال کر چکا تھا، اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بیلنس کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ 4 منٹ اور 20 سیکنڈ کے بعد وہ مقام آن پہنچا تھا جب اسے اپنا پیراشوٹ کھولنا تھا۔ 8,200 فٹ کی بلندی پر اس نے اپنا پیراشوٹ کھولا اور چند ہی سیکنڈ بعد وکٹری کے نعروں کے ساتھ وہ زمین پر آن پہنچا۔ یہ وہ وقت تھا جب اس کا خواب صحیح معنوں میں پورا ہو گیا تھا۔ اس نے اسپیس سے زمین تک کا اتنا طویل سفر صرف 4 منٹ 30 سیکنڈ میں طے کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی سپیڈ روشنی کی رفتار سے بھی تیز تھی، جو سننے میں ایک ناممکن سی بات لگتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ بھی اونچی فضاؤں میں اڑنے کے شوقین ہیں؟ اگر ہاں تو آپ اپنے آپ کو کمنٹ باکس میں مینشن کریں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔